وزیر کی جان پہ بنی ہوئی تھی، جبکہ فقیر بات ہی نہیں سن رہا تھا۔ آخر طویل منت سماجت کے بعد فقیر نے سر اٹھایا۔ ہاں بول، کیا کہنا ہے؟ وزیر نے ہاتھ جوڑے اور بتانا شروع کیا کہ 1 مہینہ پہلے ہمارے بادشاہ سلامت نے اچانک دربار میں ایک سوال اچھالا کہ کامیاب کردار کے لیے تربیت زیادہ کارآمد ہے یا ماحول؟ میرے ایک ہم منصب وزیر نے جھٹ سے کہا کہ عالی جاں تربیت، جبکہ میں نے عجلت میں کہا جناب ماحول تربیت پر فوقیت رکھتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے ہماری طرف دیکھا اور فرمایا کہ تم دونوں کو اپنا اپنا جواب عملی طور پر ثابت کرنا ہوگا۔ جو ثابت نہ کر سکا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے ہمیں 1 ماہ کی مہلت دے دی گئی۔ ہم دونوں اپنے اپنے جواب کی عملی تعبیر تلاش کرنے میں لگ گئے۔ میں سوچ کے پاگل ہونے کے قریب تھا، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ 24 دن بعد اچانک میرے ہم منصب وزیر نے میری موت کے پروانے پر گویا دستخط کرتے ہوئے دربار میں اپنے جواب کو عملی طور پر ثابت کرنے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر اس نے دربار میں کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں۔ تالی بجتے ہی ایک ایسا منظر سامنے آیا کہ بادشاہ سمیت تمام اہل دربار کی سانسیں سینے میں اٹک گئیں۔ دربار کے ایک دروازے سے 10 بلیاں منہ میں پلیٹیں لیے ہوئے، جن میں جلتی ہوئی موم بتیاں تھیں، ایک قطار میں خرامہ چلتی دربار کے دوسرے دروازے سے نکل گئیں۔ نہ پلیٹیں گری اور نہ موم بتیاں بجھیں۔ دربار تعریف و توصیف کے نعروں سے گونج اٹھا۔ میرے ہم منصب وزیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا، حضور، یہ سب تربیت ہی ہے کہ جس نے جانور تک کو اس درجے کے نظم و ضبط کا عادی بنا دیا۔ بادشاہ نے میری جانب دیکھا۔ مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ میں دربار سے نکل آیا۔ تبھی ایک شخص نے آپ کا نام لیا کہ میرے مسئلے کا حل آپ کے پاس ہی ہو سکتا ہے۔ میں 2 دن کی مسافت کے بعد یہاں پہنچا ہوں۔ دی گئی مدت میں سے 4 دن باقی ہیں۔ اب میرا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ فقیر نے سر جھکایا اور آہستہ سے بولا، واپس جاؤ اور بادشاہ سے کہو کہ 30ویں دن تم بھرے دربار میں ماحول کی افادیت ثابت کرو گے۔ وزیر نے لاچارگی سے کہا، مگر میں تو یہ کبھی نہ کر سکوں گا۔ فقیر نے سر جھکائے ہوئے کہا، آخری دن میں خود دربار میں آؤں گا۔ وزیر مایوسی اور پریشانی کی حالت میں واپس دربار چلا گیا۔ مقررہ مدت کا آخری دن تھا۔ دربار لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ وزیر کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھتی تھیں کہ اچانک ایک مفلوک الحال شخص اپنے مختصر سامان کا تھیلا اٹھائے دربار میں داخل ہوا، بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا، وقت کم ہے، میں نے واپس جانا ہے۔ اس وزیر سے کہو کہ تربیت کی افادیت کا ثبوت دوبارہ پیش کرے۔ تھوڑی دیر بعد ہی دوسرے وزیر نے تالی بجائی اور دوبارہ وہی منظر پلٹا۔ باہر کے دروازے سے 10 بلیاں اسی کیفیت میں چلتے ہوئے سامنے والے دروازے کی طرف بڑھنے لگیں۔ سارا مجمع سانسیں روکے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وزیر نے امید بھری نگاہوں سے فقیر کی طرف دیکھا۔ جب بلیاں عین دربار کے درمیان پہنچی تو فقیر آگے بڑھا اور ان کے درمیان جا کے اپنا تھیلا الٹ دیا۔ تھیلے میں سے موٹے تازے چوہے نکلے اور دربار میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ بلیوں کی نظر جیسے ہی چوہوں پر پڑی، انہوں نے منہ کھول دیے۔ پلیٹیں اور موم بتیاں دربار میں بکھر گئیں۔ ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ بلیاں چوہوں کے پیچھے لوگوں کی جھولیوں میں گھسنے لگیں۔ لوگ کرسیوں پر اچھلنے لگے اور دربار کا سارا نظام دھرم بھرم ہو گیا۔ فقیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا، آپ کسی بھی جنس کی جتنی بھی اچھی تربیت کر لیں، اگر اس کے ساتھ اسے اچھا ماحول فراہم نہیں کریں گے تو تربیت کہیں نہ کہیں اپنا اثر کھو دے گی۔ کامیاب کردار کے لیے تربیت کے ساتھ ساتھ بہتر ماحول بے حد ضروری ہے۔ اس سے پہلے بادشاہ اس فقیر کو روکتا، وہ دربار کے دروازے سے نکل گیا تھا۔ ہمارے ہاں ساری ذمہ داری استاد کی تربیت پر ڈال دی جاتی ہے۔ گھروں کا کیا ماحول ہے، اس طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔